میرے شوہر نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا تھا جہاں پر 21 سال کا نوجوان لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ دیکھنے میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ میں بھی کبھی کبھار بہانے سے اس کے پاس آ جایا کرتی تھی کیونکہ میرا شوہر کام کے سلسلے سے اکثر دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ان دنوں میں بہت ہی زیادہ بور ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر میں بات کرنے کے لیے اس لڑکے کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکا یہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی۔ میں دکھنے میں بے حد خوبصورت تھی اور ابھی میری شادی کو پورے 7 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن ان 7 مہینوں میں میرا شوہر اب مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتا تھا۔ میں بہت بار اپنے شوہر کے پیار کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن میرا شوہر ہمیشہ کام کا بہانہ کر کے مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ ان دنوں میری اس لڑکے کے ساتھ بہت اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ میں اکثر پڑھائی میں بھی اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی دوسرے شہر رہتا تھا، اس وجہ سے اب مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اکثر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے کافی خوشی بھی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل بھی کرتا کہ کاش میں ایسے ہی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرتی۔ دھیرے دھیرے میری اپنے شوہر میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنا شوہر اچھا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ اب اس لڑکے کے ساتھ مجھے محبت ہو چکی تھی، لیکن میں نے آج تک اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک رات بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس دن موسم جو تھا وہ بہت ہی زیادہ سہانا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آج میرا بہت ہی زیادہ من ہو رہا تھا۔ تبھی وہ لڑکا میرے کمرے میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی اور سائڈ ٹیبل پر جا کر رکھ دی اور میں نے اس سے اپنی نشیلی آنکھوں سے کہنا شروع کر دیا، آج مجھے اپنے شوہر کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، کیا تم اس کمی کو پورا کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ چکی تھی اور اس نے مجھے کس کر گلے لگا لیا اور پھر رات بھر میری چیخیں بھی نکال دی کیونکہ وہ پورے جوش کے ساتھ، میرا نام رفت ہے، میں پتوکی کی رہنے والی ہوں، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے آج تک میری ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی ضرورتوں کو بھی پورا کیا تھا۔ میرے والدین مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو میرے والدین نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے آج تک ان کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اپنے ہی محلے کے ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، جس کا نام علی تھا اور میری دوستی بچپن سے ہی اس سے تھی اور اکثر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ دوستی جو تھی وہ پیار میں بدلنی شروع ہو گئی تھی اور پھر بڑھتے پیار کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اور علی نے کالج کی پڑھائی بھی ایک ساتھ ہی مکمل کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی دیر تک وقت بھی گزارا کرتے تھے۔ علی اب ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ علی کا پیار پا کر میں بے حد خوش تھی۔ علی یہاں پر اپنی نانی کے گھر پر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کے ابو ہی تھے۔ اس کی ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ اس کے ابو دوسرے شہر میں نوکری کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھار اس سے ملنے کے لیے پتوکی آ جایا کرتے تھے۔ میری محلے کے اور بھی لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اکثر ماں مجھے یہی کہا کرتی کہ تم محلے کے لڑکوں سے دور رہا کرو، محلے کے لڑکے اچھے بالکل بھی نہیں ہیں اور میں تیری شادی یہاں پر کسی بھی لڑکے کے ساتھ بالکل بھی نہیں کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر میں کافی زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی کیونکہ میں علی سے پیار کرتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماں کی جو سوچ ہوگی وہ بدل جائے گی اور ایک نہ ایک دن میرے اور علی کے رشتے کو بھی قبول کر لے گی۔ دھیرے دھیرے وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں اکثر سہیلیوں کا بہانہ کر کے علی کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ میری سہیلیوں کو بھی معلوم تھا کہ علی سے میں پیار کرتی ہوں اور ہمارا پیار کافی سالوں سے چل رہا ہے۔ وہ ہر وقت مجھے کہا کرتی کہ یہ پیار و یار کچھ بھی نہیں ہوتا، آج لڑکا تجھ سے پیار کرتا ہے، کل کو سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی دے گا۔ لیکن مجھے علی پر پورا یقین تھا، وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھائے گا۔ لیکن جب کالج کمپلیٹ ہوا تو اماں ابا نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کے خلاف جا کر بالکل بھی علی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے علی اپنی نانی کو لے کر ہمارے گھر لے آیا اور رشتے کی بات کی۔ ماں تو سب سے پہلے علی کو دیکھ کر غصے میں آ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم آخر کتنا کماتے ہو جو تم میری بیٹی کے خرچے اٹھا سکو؟ کیا تم اسے زندگی بھر خوش رکھ سکتے ہو؟ تبھی علی کہنے لگا کہ میری پڑھائی بھی ختم ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اچھی سی کمپنی میں کوئی نوکری بھی کر لوں گا اور اس کے بعد میں رفت کا ہاتھ تھام لوں گا اور پھر اس کے ساتھ شادی بھی کروں گا۔ میں اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس بات پر علی کی نانی نے بھی ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بچے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ان کی خوشی ایک دوسرے میں ہی ہے۔ تبھی میرے ابو نے کہا کہ جب تم نوکری کر لو گے تب جا کر کوئی بات کرنا، ابھی ان سب باتوں کا کوئی بھی فائدہ بالکل بھی نہیں ہے۔
اس کے بعد علی اور اس کی نانی وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے اب گھر پر بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے علی سے محبت تھی اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اب چپ چاپ رہا کرتی تھی۔ اماں ابا بھی یہ سب اچھے سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں میرے چہرے پر اداسی دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی بھی اب دن رات محنت کرنے لگا تھا۔ اس نے جلد ہی ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری بھی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ نوکری شہر میں تھی، اس وجہ سے وہ شہر جا چکا تھا۔ اکثر میری سہیلیاں مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ شہر جانے کے بعد دیکھنا وہ تجھے بھول جائے گا، وہ تجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کرے گا، وہ شہر کی ہی کسی لڑکی کے ساتھ اب شادی کر لے گا۔ لیکن مجھے علی پر پورا یقین تھا۔ پھر پورے 4 مہینے کے بعد علی واپس آیا اور اس نے میرے والدین کے سامنے پھر سے ہمارے رشتے کی بات کی۔ پھر میری اماں ابا نے بھی میری خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیا تھا اور جلد ہی بڑی سادگی کے ساتھ میری اور علی کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ میں رخصت ہو کر علی کے ساتھ اس کے نئے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی جو کہ شہر میں تھا۔ اب شہر آ کر میری جو زندگی تھی وہ کافی بدلنے والی تھی کیونکہ اب گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ چکی تھی۔ کیونکہ علی کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی، اس وجہ سے علی کے آفس چلے جانے کے بعد اکثر میں گھر پر اکیلی ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے اکیلے ہی گھر کی ساری ذمہ داری اٹھانا پڑتی تھی، لیکن ان دنوں علی مجھ پر اپنا خوب پیار لٹایا کرتا تھا۔ وہ مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے پیار کو دیکھ کر مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ علی کافی رومانٹک تھا۔ وہ ہر روز میرے لیے تحفے لے کر آتا تھا، مجھے باہر گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا۔ اکثر علی کا اتنا پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے کہ علی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے مجھے پانے کے لیے دن رات خوب محنت بھی کی ہے۔ اس وجہ سے اب میں بھی دن بھر علی کی من پسند چیز بنایا کرتی تھی، اسے بھی سرپرائز دیا کرتی تھی۔ علی بھی سرپرائز دے کر بے حد خوش ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ہم دونوں کا جو پیار تھا دھیرے دھیرے کافی بڑھنے لگا تھا۔ علی کافی رومانٹک تھا، ہم دونوں زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اکثر میری سہیلیاں بھی جب مجھ سے گھر پر ملنے کے لیے آتی تو وہ بھی ہم دونوں کا پیار دیکھ کر رشک کرتی تھی اور کہتی تھی اس جیسا لڑکا کاش ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ علی میں بدلاؤ آنے شروع ہو چکے تھے۔ اب علی اور میری شادی کو کافی مہینے گزر چکے تھے کیونکہ علی جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ کمپنی اب بند ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے علی کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ نوکری کی تلاش کرنے لگا اور جلدی اسے نئی نوکری مل بھی چکی تھی، لیکن وہ نوکری دوسرے شہر میں اسے ملی تھی۔ اس بات پر میں نے اسے منع بھی کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ کام کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس وجہ سے علی مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے لگا کیونکہ آنے جانے میں بہت ہی زیادہ مشکل بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوسرے شہر میں جا کر علی کا جو پیار تھا وہ دھیرے دھیرے میرے لیے ختم ہونے لگا تھا۔ اکثر میں جب بھی علی کو فون کرتی تو وہ ہمیشہ کہتا کہ ابھی میں بزی ہوں۔ اب اس کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، نہ ہی اسے میری کوئی پرواہ تھی۔ میں علی کے پیار کے لیے ہمیشہ تڑپتی رہتی تھی، لیکن اسے میری بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں پورے گھر میں اکیلی ہو چکی تھی، گھر پورا خالی رہتا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے ماں کو بھی یہ ساری باتیں بتائی تو ماں بھی مجھے اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ داماد جی کو تو کام کرنا ہی پڑے گا، کام نہیں کریں گے تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا، تمہارے خرچے کیسے اٹھائیں گے، تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، تمہیں اس پر غصہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، تم ایک کام کرو، تم اپنا اوپر والا پورشن کرائے پر دے دو، گھر میں ایک فیملی رہے گی تو تمہارا بھی من بہل جائے گا، تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شروع میں تو مجھے ماں کی یہ ساری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں نے علی سے اس بارے میں بات کی تو علی نے بھی اس بات کے لیے ہاں کر دی۔ تبھی علی کہنے لگا کہ تم فکر بالکل بھی مت کرو، میں جلدی کسی سے بات کر کے اوپر والا گھر کرائے پر چڑھا دیتا ہوں۔ پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر چکے تھے۔ پھر تبھی ایک دن ہمارے دروازے پر کسی کی دستک ہوئی، دروازہ زور سے بجنے لگا تھا۔ میں دروازہ جیسے ہی کھولنے گئی تو 21 سال کا نوجوان لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ اسے میں دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ میں اس سے پوچھنے ہی والی تھی تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا نیا کرایہ دار ہوں، مجھے علی بھائی نے یہاں پر بھیجا ہے۔ میں نے اسی وقت علی کو کال کی، لیکن اتنی کالز کرنے کے بعد بھی علی نے میری کال بالکل بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ میں نے اسے گھر میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے اوپر والا کمرہ جا کر دیکھ لیتا ہوں کیونکہ آج ہی میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا اور یہیں سے میں اپنے کالج بھی جاؤں گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے میں کیا کہوں کیونکہ میرے شوہر سے تو میری بات ہی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے پہلے بتایا کہ کوئی لڑکا رہنے آئے گا۔ تبھی اچانک میرے فون پر میرے شوہر کی کال آئی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی
میں سب سے پہلے ان پر غصہ ہونا شروع ہو چکی تھی کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تبھی میرے شوہر مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ میں کام کی وجہ سے تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام سلمان ہے اور یہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کا بھائی بھی ہے۔ یہاں شہر میں رہ کر پڑھائی کرے گا اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرے گا۔ یہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکا دل کا بہت اچھا ہے۔ یہ کہتے ہی میرے شوہر کہنے لگے کہ اچھا میں ابھی فون رکھتا ہوں، ابھی میری میٹنگ ہے، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بھی کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد میں ان سے کوئی بات نہیں کر پائی۔ اب سلمان نے کمرے کو دیکھ کر 1 گھنٹے کے بعد اپنا سارا سامان لے کر گھر پر شفٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے کھانا بنانے کا سامان بالکل بھی نہیں لیا تھا۔ اس وجہ سے جب اسے بھوک لگی تب وہ مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگنے لگا۔ اس بات پر میں نے بھی اسے انکار نہیں کیا تھا، اور جب میں دوپہر کا کھانا کھانے لگی تو لگے ہاتھ اسے بھی کھانا دے دیا تھا۔ وہ بھی کھانا کھا کر میری خوب تعریفیں کرنے لگا تھا۔ آج اتنے وقت کے بعد کسی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر مجھے کافی اچھا بھی لگ رہا تھا۔ آخری بار پتہ نہیں کب میرے شوہر نے میری تعریفیں کی تھی، مجھے وہ یاد بھی نہیں، کیونکہ میں کافی وقت سے اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی۔ میں تو بہت بور ہو چکی تھی، میرا اس گھر میں دم گھٹتا تھا۔ اس دن سلمان اور میری کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ سلمان بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا، اس کے بہت سارے خواب بھی تھے۔ اب اس نے دوسرے دن سے کالج جانا بھی شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب شام کو واپس آتا تو بازار سے سبزی بھی خرید کر لے کر آتا۔ سلمان کے ہاتھ میں سبزی دیکھ کر میں ہمیشہ حیران رہ جاتی۔ میں اکثر اسے منع بھی کرتی، لیکن وہ مجھے کہنے لگتا کہ اب سے آپ کو سبزی لانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں کالج سے ہمیشہ جب واپس آؤں گا تو سامان لے کر آ جاؤں گا، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی منگوانا ہوگا آپ مجھے بول دیجیے گا۔ اب سلمان بھی کچن میں میری مدد کیا کرتا تھا، ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر رات کا ڈنر بھی کیا کرتے تھے۔ سلمان کے آ جانے سے اس گھر میں مجھے کافی اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اکثر اس کی پڑھائی میں بھی مدد کیا کرتی تھی، لیکن اس دوران میں جب بھی اپنے شوہر کو فون کرتی، ان سے بات کرنے کے لیے کوشش کرتی تو وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کام کا بہانہ کر کے میرا فون کاٹ دیا کرتے۔ انہیں بالکل بھی میری فکر نہیں تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر میں جو دلچسپی تھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شادی کرنے کے بعد ہر ایک مرد بدل جاتا ہے۔ مجھے اپنی سہیلیوں کی بات یاد آنے لگی، اسے اپنی بیوی کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بھی اپنی شوہر کے بغیر جینا شروع کر دیا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اب سلمان کے ساتھ گزارتی تھی۔ سلمان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے کافی اچھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بھی اب گھر کے کاموں میں میری خوب مدد کیا کرتا تھا۔ اکثر ہم دونوں اتوار کے دن باہر گھومنے کے لیے بھی جایا کرتے۔ اس سے میری دوستی کافی گہری ہونے لگی تھی۔ وہ دل کا بہت اچھا تھا، وہ بھی میری بہت عزت کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے اس دن اپنے شوہر کو بہت بار فون بھی کیا اور انہیں کہا کہ وہ واپس میرے پاس آ جائیں، مجھے اس وقت ان کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن جب انہوں نے فون ریسیو کیا تو میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ کام چھوڑ کر واپس گھر آئیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن تب وہ میری بات سن کر کہنے لگے کہ ابھی میں تمہارے پاس بالکل بھی نہیں آ سکتا، آفس کے کام بہت سارے ارجنٹ پڑے ہوئے ہیں، میں نہیں آ سکتا، تم ایک کام کرو، سلمان سے کچھ میڈیسن منگوا کر رکھ لو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ چکا تھا کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے اب کوئی بھی محبت نہیں ہے، اور اب اس رشتے کو میں بالکل بھی آگے نہیں نبھا پاؤں گی۔ میں اب جلد سے جلد اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن اس دن میں بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی شام کو سلمان کالج سے واپس لوٹا تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے کمرے میں آیا، میری حالت دیکھ کر مجھے ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے پورا 103 ڈگری بخار ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کچھ دوائیاں بھی لکھ کر دی، اور اس کے بعد سلمان کو کہا کہ گھر پر جا کر ان کے سر پر آپ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں تاکہ ان کا بخار کم ہو سکے۔ گھر آنے کے بعد وہ میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا تھا، اور وہ پٹیاں کرتے کرتے کب میرے بغل میں سو گیا کچھ معلوم نہیں۔ اب وہ روز مجھے ٹائم پر دوا بھی دیا کرتا تھا۔ اب کچھ دن سلمان نے کالج سے چھٹی بھی لے لی تھی تاکہ وہ گھر پر رہ کر میری دیکھ بھال کر سکے۔ وہ کچن میں جا کر خوب میرے لیے کھانا بھی بنا کر تیار کرتا۔ بخار کی وجہ سے میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن اس وقت سلمان نے دن رات میری خدمت کی تھی۔ اس کی طرف سے اتنی پرواہ دیکھ کر مجھے اس سے لگاؤ ہونے لگا تھا، اور دھیرے دھیرے مجھے اس سے محبت بھی ہو چکی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس سے اپنے پیار کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ میں ٹھیک ہونے کے بعد اسے اور بھی زیادہ وقت دینے لگی تھی۔ میرا شوہر تو اب ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دیا کرتا تھا، اسے مجھ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا، اور ان پیسوں میں سلمان کے لیے کپڑے لے کر آتی تھی۔ اکثر سلمان یہ سب دیکھ کر مجھے انکار بھی کرتا کہ مجھے ان سب چیزوں کی بالکل
بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ خوشی خوشی اس کے لیے یہ سب کیا کرتی تھی۔ سلمان کے ساتھ میں اس گھر میں بے حد خوش تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سلمان کو میں اپنے پیار کا اظہار کر کے ہی رہوں گی۔ میں اور زیادہ انتظار بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک دن میرا شوہر گھر واپس آ چکا تھا اور اپنے شوہر کو یہاں اچانک دیکھ کر میں بے حد حیران رہ چکی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر کمرے میں آئے، وہ مجھے کس کر گلے لگانے ہی والا تھا تو میں نے اسے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ میں نے کہا، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم یہاں پر موجود نہیں تھے، تمہیں صرف اور صرف اپنے کام کی پڑی تھی، اور اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تم بس اب دن رات کام ہی کرو، مجھے اب تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے منہ سے اس وقت جو آ رہا تھا، میں غصے سے بولتی جا رہی تھی اور یہ کہہ کر میں کمرے سے جا چکی تھی۔ اس وقت شاید میرے شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب کیا فائدہ تھا، مجھے تو اب کسی اور سے محبت ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی اور سلمان کے ساتھ شادی کروں گی۔ میں سلمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن سلمان اپنی پڑھائی کی وجہ سے زیادہ تر بزی رہنے لگا تھا اور میں گھر پر اس کے ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ میں سلمان کو باہر لے کر جاؤں اور باہر جا کر اسے سرپرائز دوں اور اپنے پیار کا بھی اظہار کروں۔ اس وجہ سے میں نے ایک دن سلمان کو کہہ دیا تھا کہ کل تم مجھے مارکیٹ لے کر چلنا، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو گے تو مجھے کافی خوشی محسوس ہوگی۔ اس نے بھی خوشی خوشی اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں باہر گئے تو باہر جا کر میں نے ایک پارک میں اسے اپنے پیار کا اظہار بھی کر دیا۔ خوشی کے مارے میں نے اسے کس کر گلے بھی لگا لیا، لیکن اس وقت یہ ساری باتیں سن کر وہ حیران رہ چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے تبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، زندگی بھر ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میرا اور میرے شوہر کے ساتھ رشتہ صرف نام کا رہ چکا ہے، میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے میرے برے وقت میں بھی میری مدد کی تھی، تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے پرواہ اور فکر دیکھی تھی۔ میں اس وقت سلمان کے پیار میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں خوشی سے اس سے بولتے جا رہی تھی، لیکن اس وقت سلمان مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا کہ آپ یہ سب باتیں کیسے سوچ سکتی ہیں، میری سن لیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کی فکر بھی کرتا ہوں، اس وجہ سے آپ میرے بھائی کی دوست کی بیوی ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ فرینڈلی تھا، مجھے بھی آپ بے حد اچھی لگتی ہیں، لیکن میں نے آج تک آپ کے لیے اپنے دل میں اس طرح کی فیلنگز نہیں رکھی اور نہ ہی میں نے آپ کو کبھی غلط نگاہ سے دیکھا۔ تبھی سلمان نے کہا کہ آپ کے شوہر آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ اس بات پر میں اسے کہنے لگی کہ اس بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، جب وقت آئے گا تب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو جلد ہی پتہ بھی چل جائے گا، بس آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں اور ان کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس بات کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم ہوا تو ہم دونوں کی خوب بدنامی بھی ہوگی۔ اس وقت وہ مجھے راستے میں چھوڑ کر جا چکا تھا، میں وہیں بیٹھ کر خوب رو رہی تھی، اس پر چلا بھی رہی تھی، لیکن اسے میری بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب آنے والی زندگی بالکل بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی اور جس سے مجھے پیار ہوا تھا وہ مجھے راستے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پھر جیسے ہی میں شام کو گھر واپس پہنچی تبھی میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے پورے گھر کو اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ یہ ماحول دیکھ کر مجھے اپنے پرانے دن یاد آنے لگے، لیکن اس وقت میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، لیکن اس وقت میری آنکھیں سلمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ سلمان کہاں ہے تو میرے شوہر کہنے لگے کہ وہ تو یہاں سے کب کا جا چکا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگے اس نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد یہ گھر چھوڑنے والا ہے، لیکن آج وہ اتنی جلدی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ سلمان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، وہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس بات کے بعد ہم دونوں ایک چھت کے نیچے بالکل نہیں رہ سکتے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تبھی اچانک میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور معافی بھی مانگنے لگے، کہنے لگے یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، میں تم سے دور رہ کر تھک چکا تھا، اس وجہ سے میں نے دوسرے شہر نوکری کی جس کے بدلے مجھے کافی اچھی انکم بھی ہوئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی پیسے کما کر اپنے گھر کے پاس ہی کوئی بزنس کروں گا، مجھے کبھی بھی تم سے دور نہ جانا پڑے۔ میں مانتا ہوں کہ تم جب بیمار پڑی تھی میں تمہارے پاس موجود نہیں تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میری مجبوری تھی، میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں زندگی میں تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی پریشانی ہو، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس وقت کافی گھنٹے بیٹھ کر میرے شوہر نے مجھ سے معافی بھی مانگی، مجھے بھی سمجھ میں آنے لگا تھا کہ شاید میں ہی غلط تھی، شاید میں ہی بھٹک چکی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ اب میرا شوہر پہلے کی طرح مجھ پر پیار لٹانے لگا، ہر وقت مجھے سرپرائز دیتا، خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اس دن سلمان نے اگر میرے پیار کو ٹھکرایا نہ ہوتا تو شاید آج میں اپنے پیار کرنے والے شوہر کو کھو بیٹھتی۔